اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ اٹھانے جا رہے ہیں، آنے والی کئی دہائیاں اس بھونچال کی لپیٹ میں رہیں گی۔ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ود ان امریکہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا، اور بہت بڑی تعداد میں بھارتی اس میں شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر وہاں مقیم تھے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھنے کی بڑی وجوہات بھی ہیں۔ وہ ایک تو اینٹی وار ہیں۔ آج تک امریکہ کے 4 صدر قتل ہوئے ہیں۔ جان ایف کینیڈی کو جو قتل کیا گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے قتل کروایا تھا۔ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ وہ جو معلومات ہیں ان کو ڈی کلاسیفائڈ کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان، اور ایک دلچسپ، ایک انتہائی اہم، ایک ایسا موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اس کی طرف دیکھ کر، اس شخص کی طرف دیکھ کر، اس کے اقدامات کو دیکھ کر اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ روس ہو، چین ہو، یورپ ہو یا خود امریکہ، وہ اپنے معاملات کو جس طرف دیکھ کے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ابھی برسر اقتدار آتے ہی جو اقدامات وہ اٹھا رہا ہے، پوری دنیا پہ بھونچال آ چکا ہے، اور یہ بھونچال اتنا سخت ہے کہ اس کے جو اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ اٹھانے جا رہے ہیں، آنے والی کئی دہائیاں اس بھونچال کی لپیٹ میں رہیں گی، کیونکہ جو وہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، لوگ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہیں۔ جو امریکی پالیسی ساز ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں۔ جو امریکی عوام ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹرمپ کے جو ودن امریکہ کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان اقدامات پر بات کروں گا، پھر ٹرمپ امریکہ سے باہر جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ٹرمپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی، ٹرمپ امریکہ کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو سمت ہوگی یہ امریکہ کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی، دنیا کے لیے کیا نقصان ہوگا، اور دنیا کے لیے کیا فائدہ ہوگا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ابھی تک کی جو اس نے ایکشن لیے ہیں، جو اقدامات اٹھائے ہیں، ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویلوگ پورا سننے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے کوشش کی تھوڑی توجہ سے سن لیں، کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ کے دماغ میں یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ود ان امریکہ انہوں نے یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا، اور پھر اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد دنیا بھر کے تارکین وطن کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی جان اپنا سامان باندھیں، طیاروں میں سفر کریں، سوار ہوں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور بہت بڑی تعداد میں بھارتی اس میں شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر وہاں مقیم تھے۔ دنیا بھر کے دیگر ممالک کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے، یعنی دنیا بھر کے ممالک کے باشندوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ اٹھیں، نکلیں، شاباش، اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ پہلا آرڈر تھا اس کا جو ٹرمپ نے جاری کیا۔ دوسرا، اس نے ایسا اقدام اٹھایا جو بہت پریشان ہے، ابھی تک عدالت نے اس کو روک دیا ایسا اقدام اٹھانے سے، لیکن وہ اٹھا چکا ہے۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ جو بندہ پیدائشی طور پہ کوئی بچہ اگر امریکہ میں پیدا ہوتا تھا تو اس کو شہریت کا حق ملتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ شہریت کا حق بھی اس سے چھین لیا ہے کہ نہیں بھائی جان ایسا نہیں چلے گا۔ تیسری جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ود ان امریکہ وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک ڈوجی نام کا ایک ایسا انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے، ایلون مسک کی سربراہی میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو امریکہ کے اندر جو امریکی حکومت کے اخراجات کو کم کرے گا۔ اس امریکی حکومت کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے بڑی حساس معلومات ایلون مسک تک پہنچائی گئی ہیں۔ ایلون مسک کی سربراہی میں امریکہ کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، امریکی حکومت کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، کٹ ٹو سائز کیا جائے گا، حکومت کے اخراجات کو کم کیا جائے گا، ملازمتیں ختم کی جائیں گی۔ یہ وہی ماڈل ہے جو ایلون مسک نے جب ٹویٹر کو ٹیک آن کیا تھا تو اس وقت یہ سارا ماڈل اس نے اپنایا تھا۔ بات یہاں تک نہیں رک رہی، ایلون مسک تو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس پہ کافی ہاہاکار مچ چکی ہیں۔ ٹرمپ نے پینٹاگون کے اندر بھی تبدیلیاں کی ہیں اور بڑے اہم پوسٹوں پہ اپنے لوگوں کو تعینات کیا ہے جو اپنے حمایتی ہیں، اور جو اس کے مخالف سے ان کی چھٹی کی گئی ہے یا وہ خود ہی اپنے عہدوں سے ہٹ گئے ہیں۔ اس سے بھی اہم ترین تفصیلات یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر
جن امریکیوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، یاد ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا عہد اقتدار تھا اور کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، یہ وہی کیپٹل ہل پہ حملہ ہے جس کو پاکستانی جب 9 مئی ہوا تو لوگوں نے کہا یہ 9 مئی جو ہے یہ 9 مئی یہ جو ادھر کیپٹل ہل کا حملہ ہے، 9 مئی بھی کیپٹل ہل پہ حملے جیسا ہے، جس پہ پوری امریکی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ہیڈ آن کیا تھا اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے آتے ہی نہ صرف بہت بڑی تعداد پہ کیپٹل ہل کے جو ملزمان تھے، جو سزا یافتہ تھے، ان کی سزائیں معاف کی ہیں، بلکہ سزائیں کم بھی کی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پولیس اہلکاروں پر حملہ آور تھے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے 9 مئی والا قصہ بن رہا ہے جو 9 مئی میں یہاں ہوا، یہ تقریباً لگ بھگ اسی طرح کے اقدامات ہیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ کے حوالے سے کیے ہیں، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی، وہ اس کو اگلی ایک سٹیج پہ لے جا چکے ہیں۔ اقدامات کی کافی تفصیل ہے۔ ابھی ایک اور کام بہت یونیک ہوا ہے اور اس وقت پورے امریکہ میں ایک بھونچال ہے اور بھونچال آ سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ہیں، ایک ایسے ملک میں جس کی پالیسی سازی میں بہت اہم کردار امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے۔ اگر وہ پینٹاگون کی دماغ ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ معاملات کو کس طرف اور کس طرح لے کے جایا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھنے کی بڑی وجوہات بھی ہیں۔ وہ ایک تو اینٹی وار ہیں، جو اینٹی وار سے مراد یہ کہ وہ اپنے آپ کو جنگوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ انہوں نے اپنے دور میں کوئی جنگ شروع نہیں کی اور جنگ کو روکا، یہ اینٹی وار ہونے کی علامت ہے۔ لیکن یہ کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ گوارا ہے؟ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی یوکرائن جنگ سے بھی وڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے فلسطین کی جنگ بھی رکوائی، اور ڈونلڈ ٹرمپ خصوصی طور پہ یہ جو جنگ جو ہے یوکرائن کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ برسر اقتدار ہوتے تو یوکرائن کی جنگ کبھی نہ چھڑتی۔ یوکرائن اور روس جو آپس میں ٹکرائے ہیں، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کروا دوں کہ مثلا یوکرائن اور روس تو لڑے کیوں تھے۔ روس اور یوکرائن اس لیے لڑے تھے کہ نیٹو ایک اتحاد ہے، فوجی اتحاد۔ یوکرائن نے اس نیٹو اتحاد میں شرکت کی تھی، اپنے آپ کو نیٹو اتحاد جو تھا اس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا۔ نیٹو اتحاد کو ایک ایسا اتحاد سمجھا جاتا ہے جو جب رشیا ایک تھا، جب سوویت یونین تھا، جب وہ اکٹھا تھا، تو یہ جو نیٹو اتحاد تھا یہ تمام یورپی اور امریکی اور دنیا بھر میں انہوں نے اپنے حمایتی چن کے اس میں شامل کیے تھے، جو روس کے خلاف تھا، جو کمیونسٹ سوچ تھی، جو سوویت یونین کی ایک نظریہ تھا کمیونسٹ، اس کے خلاف یہ اتحاد بنایا گیا تھا۔ جب یوکرائن نے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی تو پھر ان کو کٹ آف کر دیا گیا۔ پھر جب اس میں شامل ہونے کی کوشش کی تو روس نے اس پر حملہ کر دیا اور کہا کہ تم بالکل بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے اس ساری نیٹو میں، کیونکہ نیٹو میرے مخالف ایک فوجی اتحاد ہے، میں ان کو اپنے گھر کے باہر لا کے نہیں بٹھا سکتا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی، جس کو ٹرمپ رکوانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ پالیسیز ہیں، یہ خاص طور پہ جو میں نے 5-6 چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہوئے اس وقت ایک بھونچال ہے ودن جو سرکلز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز ہیں امریکہ میں، اس میں ایک بھونچال آ چکا ہے۔ اب اس میں ایک اور جو چیز بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جان ایف کینیڈی جو امریکی صدر تھے، آج تک امریکہ کے 4 صدر قتل ہوئے ہیں۔ جو 4 صدر قتل ہوئے ہیں ان میں ابراہم لنکن بھی قتل کیے گئے تھے، لیکن ان ابراہم لنکن کو قتل کرنے والے ملزم کو سزا سنا دی گئی تھی۔ اسی طرح جو دیگر صدور تھے ان کو بھی سزا سنا دی گئی تھی، اور یہ جو جان ایف کینیڈی ہیں جن کے اوپر قتل کا الزام لگا، اس کو بھی قاتل کو بھی مار دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ الزام یہ لگتا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے، یہ جو امریکی صدر کو قتل کیا گیا ہے، جان ایف کینیڈی کو جو قتل کیا گیا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے قتل کروایا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جان ایف کینیڈی کے جو بیٹے ہیں جو ٹرمپ کے قریبی ایک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے آتے ہی جان ایف کینیڈی کو جو قتل کی جو سیکرٹ دستاویزات ہیں، امریکہ میں جو سیکرٹ دستاویزات ہیں، ایک چند دہائیوں کے بعد پبلک کر دی جاتی ہیں، پبلک ان کو پڑھتی ہے، پبلک کے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں اور سیکرٹ ڈاکومنٹس تک، امریکہ کے CIA کے سیکرٹ ڈاکومنٹ تک رسائی چاہیں، تو جو انہوں نے ڈی کلاسیفائڈ کیے ہیں
ان تک پوری عوام کی رسائی ہے، دنیا بھر کے لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں۔ اچھا دلچسپ چیز یہ ہے کہ باقی ساری تفصیلات جو تھیں نا سیکرٹ ایجنسیز نے جاری کر دی تھیں، لیکن جان ایف کینیڈی کی جو معلومات تھیں وہ ڈی کلاسیفائڈ نہیں کی گئی تھیں۔ ٹرمپ نے آتے ہی یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ وہ جو معلومات ہیں ان کو ڈی کلاسیفائڈ کیا جائے۔ اصل میں اس کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے پیچھے امریکی اسٹیبلشمنٹ اس کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے بعد جو بوجھ آئے گا وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا الزام جو ہے جان ایف کینیڈی کی قتل کا، جو امریکی صدر تھا، بڑا مشہور بڑا خوبصورت ایک صدر تھا، اس کی ایک اگر آپ دیکھیں ویڈیو جا کے دیکھیں تو وہ بس میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے جب اس کو بلٹ لگی ہے یہاں پہ، یعنی سنائپر کے ذریعے اس کو ہٹ کیا گیا، سنائپر گن بھی مل جاتی ہے، سارا معاملہ مل جاتا ہے، اس کو ہٹ کیا گیا۔ یہ ٹھیک اسی طرح کی قتل تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوتے ہوتے بچ گیا، لیکن یہاں سنائپر جس نے فائر کیا تھا اس کو فوری طور پہ مار دیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کان کو چھوتی ہوئی گولی گزر گئی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ گروہ مارنا چاہتے ہیں جو میں چونکہ ایک عوام کی بات کر رہا ہوں، عوامی حقوق کی ترجمانی کر رہا ہوں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ مجھ کو مارنا چاہتی ہے۔ اب جان ایف کینیڈی کے جو قتل کی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ڈی کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے تو بہت بڑا جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر آنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سارے وہ اقدامات بتائے ہیں، وہ معلومات آپ تک شیئر کی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی حد تک جو معاملات کر رہا ہے، یہ میں نے وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ جو ایک اور یونیک چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں کے لیے کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں کے لیے یہ کی ہے کہ امریکی جو تیل اور گیس کے دنیا بھر کے جو بڑے ذخائر کا مالک ہے وہ امریکہ بھی ہے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے تیل اور امریکہ نکال نہیں رہا دنیا بھر میں، اس طرح بیچ نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہولڈ کرنا چاہ رہا تھا امریکہ، لیکن اب دنیا بھر میں چونکہ توانائی کے ذرائع متبادل آ گئے ہیں، متبادل لوگ الٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں، لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ونڈ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے دیگر معاملات کی طرف جا رہے ہیں، تو تیل اور گیس پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ تیل اور گیس کی جو پیداوار ہے امریکہ میں بڑھائی جائے تاکہ امریکیوں کو سستا تیل میسر آ سکے، گیس میسر آ سکے۔ سو ناظرین، یہ وہ اقدامات جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ صرف امریکہ کی حد تک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ سارے معلومات آپ تک ہم نے پہنچا دی ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا بھر میں اس وقت بونچال لا چکے ہیں، اور دنیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات پر کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ یورپ جو ہے وہ اپنی راہیں جو ہیں امریکہ سے جدا کر رہا ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یورپ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ بھائی جان یہ اپنا آپ سوچنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ صاحب جو ہیں اب وہ نہ کسی کی سنتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں نوٹ کڈو، اس سب پر بات کروں گا۔ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، ٹرمپ کے دنیا پہ کیا امپیکٹ آ رہے ہیں، اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ آئے گا، یہ ساری تفصیلات اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ حاضر کریں گے۔ اس میں اس وقت جو گلوبلی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے آپ تک مصدقہ معلومات اور مستند معلومات اور بر وقت معلومات فراہم کی جا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ پھلتا پھولتا رہے۔ بہت شکریہ۔